باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ خوب، معرفہ کی اقسام بیان کر رہے تھے اور ذکر کیا گیا، بتایا گیا کہ معرفہ کی 7 قسمیں ہیں، جس میں سب سے پہلے ہے علم، اس کے بعد المعرف بال، ضمیر، اسم اشارہ وغیرہ وغیرہ۔ اب ہر ایک کو یہ الگ الگ فصلوں میں تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ آج جو ہے پہلی فصل العلم، علم کے بارے میں۔ ٹھیک، علم کیا چیز ہے؟ علم کسے کہتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ وَهُوَ مَا دَلَّ عَلَى وَاحِدٍ مُعَيَّنٍ بِالْوَضْعِ۔ کہہ رہے ہیں کہ علم وہ اسم معرفہ ہے کہ جو وضع کے اعتبار سے کسی ایک معین چیز پر دلالت کرے، شخص پر یا چیز پر دلالت کرے وضع کے اعتبار سے۔ یعنی کلمے کو بنانے والے نے کلمے کو کسی معین شخص یا کسی معین چیز کے لیے بنایا ہو، کسی ایک معین شخص یا کسی ایک معین چیز کے لیے بنایا ہو۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک کلمہ عام ہوتا ہے، کسی معین اور خاص چیز کے لیے نہیں بنایا جاتا، لیکن کثرت استعمال کی وجہ سے وہ کسی ایک چیز سے مخصوص ہو جاتا ہے، تو وہ علم نہیں ہے، وضع کی قید ہے۔ وضع کا مطلب کلمے کو ایجاد کرنا، کلمے کو بنانا۔ ٹھیک، ہاں، تو کہہ رہے ہیں کہ علم وہ ہے جو ایک معین شخص یا شے پر دلالت کرے بالوضع، وضع کے اعتبار سے، بالوضع دلالت ہو، نہ کہ بالاستعمال۔ وضع اور استعمال کا مطلب سمجھ میں آیا؟ وضع یعنی ایک کلمہ ایجاد کرنا، بنانا۔ ہم نے بنا دیا، مثلا کہ ایک چیز ہے، فرض کر لے ایک لڑکا ہے، ہم نے اس کا نام رکھ دیا، فرض کر لے زاہد، سمجھ رہے ہیں؟ تو زاہد جو ہے میں نے وضع کیا ہے، بنایا ہے ایک اس شخص خاص کے لیے، اس بچے کے لیے، اس انسان کے لیے، تو اب یہ علم ہے۔ نہیں یہ کہ مثلا کہ وضع نہیں کیا، ہم نے بنایا نہیں ہے، ٹھیک، لوگ اس کو کسی ایک نام سے پکارنے لگے، سمجھ رہے ہیں، اور پھر وہ مخصوص ہو گیا اسی سے، تو وہ علم نہیں کہلائے گا۔ علم اس اسم معرفہ کو کہا جاتا ہو جو کسی ایک معین شخص یا معین چیز کے لیے بنایا گیا ہو، بالوضع، جو دلالت کرے کسی ایک شخص یا کسی ایک چیز پر۔ جیسے محمد یا مکہ، محمد شخص کا نام ہے، مکہ جگہ کا نام ہے۔ ٹھیک، علم کی بھی مختلف قسمیں ہیں۔ یہ جو علم ہے جو ایک معین فرد یا معین شے پر وضع کے اعتبار سے دلالت کرتا ہے، جس کو علم کہا جاتا ہے، اس کی مختلف تقسیمات ہیں، الگ الگ اعتبار سے، الگ الگ جہت سے اس کو تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک مفرد اور مرکب کے اعتبار سے علم یا مفرد ہوگا یا مرکب ہوگا۔ مفرد آپ جانتے ہیں مرکب کے مقابلے میں، سمجھے، جس میں ایک ہی جز ہو، جس میں ایک ہی جز ہو۔ مرکب یعنی جو دو یا دو سے زائد جز سے مل کر کے بنا ہوا ہو۔ یہاں مفرد در مقابلے مرکب ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ پہلی تقسیم ہے۔ کہنے کہ وَلِلْعَلَمِ تقسیمات، علم کی کچھ تقسیمات ہیں، علم کو الگ الگ قسموں میں بانٹا گیا ہے۔ لِأَنَّهُ، کیونکہ یہ کون علم، اما مفرد
علم یا مفرد ہوگا، جیسے زید، زید، علی، محمد، احمد، یہ تمام کیا ہے؟ مفرد۔ وَإِمَّا مُرَكَّبٌ، یا علم کیا ہوگا مولانا؟ مرکب ہوگا۔ اب مرکب میں بھی والمرکب اما اضافی، یا مرکب اضافی ہوگا، ایک کلمے کو دوسرے کلمے کی طرف مضاف کیا گیا، جیسے عبداللہ، بیت اللہ، سمجھ رہے ہیں؟ وَإِمَّا إِسْنَادِيٌّ، یا اسنادی ہوگا، ایک کلمے کو دوسرے کلمے کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے، ملا دیا گیا ہے، جیسے تَأَبَّتَ شَرَّ، کہ یہ کیا ہے؟ مرکب اسنادی ہے اور علم ہے۔ اما مزجی، یا مزجی ہوگا، دو الگ الگ کلموں کو جوڑ کر کے ایک ہی بنا دیا گیا، اس طریقے سے کہ دونوں اب ایک ہی ہو گئے ہیں، لگتا ہی نہیں کہ یہ دو الگ الگ ہیں، جیسے سیبوئے، سیب الگ تھا، وے الگ تھا، دونوں کو ملا دیا، ہو گیا سیبوئے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی علم ہے اور علم مرکب ہیں۔ ٹھیک سمجھ میں آیا؟ ایک بار پھر دوہرا رہا ہوں۔ علم کسے کہتے ہیں؟ علم اسے کہتے ہیں کہ جو ایک معین شخص یا شے پر وضع کے اعتبار سے دلالت کرے، جو وضعی اعتبار سے کسی ایک معین شخص یا معین جگہ پر دلالت کرے۔ علم کی مختلف تقسیمات ہیں۔ پہلی تقسیم اس کی مفرد اور مرکب کے اعتبار سے ہے۔ علم یا تو مفرد ہوگا، جیسے زید ہے، احمد ہے، اکثر اعلام کیا ہیں؟ مفرد ہیں۔ یا مرکب ہوگا، مرکب میں بھی چونکہ مرکب کی تین قسمیں ہیں، مرکب تین طریقے کا ہوتا ہے، تو علم میں مرکب بھی تینوں طریقے کا ہو سکتا ہے۔ مرکب اضافی جیسے عبداللہ، بیت اللہ، ٹھیک مولانا؟ مرکب اسنادی جیسے تعبت شرّ، مرکب مزجی جیسے سیبوئے۔ اتنا واضح ہے؟ اب آگے بڑھیں۔ وَأَيْضًا إِمَّا اسْمٌ، علم یا تو اسم ہوگا، یہ دوسری تقسیم آ گئی، کیا مولانا؟ یا کنیت ہوگی یا لقب ہوگا، سمجھ رہے ہیں؟ علم یا تو اسم ہوگا یا کنیت ہوگا یا لقب ہوگا۔ علم کبھی اسم ہوتا ہے۔ اسم کیا ہوتا ہے؟ جو اپنے مسمى کی خبر دے، جو اپنے مسمى کی پہچان کروائے، جو اپنے مسمى اسے کہتے ہیں جس کو نام دیا گیا ہو۔ جیسے اسلم اگر آپ کہیں گے تو اسلم اسم ہے، اور میں خود، میری ذات کیا ہے مولانا؟ مسمى۔ یہ اسلم کس کا پتہ دیتا ہے؟ میری ذات کا، تو مجھ کو کہیں گے مسمى اور اسلم اسم، ایسے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اسم اسے کہا جاتا ہے جو مسمى کی خبر دے، جو مسمى کو بتائے۔ جیسے زید، آپ جب زید کہیں گے تو زید اسم ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ کسی ذات کی جس کا نام رکھا گیا ہے زید، یہ اس کا پتہ دیتا ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ ہم زید کہیں گے تو آپ کا پتہ دے گا، یا آپ ہمارے ذہن میں آئیں گے، یا جس کا زید نام نہیں ہے وہ ذہن میں آئے گا۔ جب کلمہ زید کہا جائے گا تو کون ذہن میں آئے گا؟ کس کی طرف ذہن جائے گا؟ جس کا زید نام ہے۔ ابھی اس کلاس میں غلام علی کہوں تو اب یہ غلام علی اسم ہے، کس کا پتہ دے گا؟ آپ کا، ان کا، میرا نہیں، وہ مسمى کا جس کا نام رکھا گیا ہے، تو اس کو کہتے ہیں اسم۔ اسم اسے کہتے ہیں جو اپنے مسمى کی خبر دے، جو اپنے مسمى پر دلالت کرے، جیسے زید، یہ علم ہے۔ وَإِمَّا كُنِّيَّةٌ، علم کنیت ہو سکتا ہے۔ کنیت کیا چیز ہوتی ہے؟ وَهِيَ مَا تَصَدَّرَ لِإِفَادَةِ التَّعْظِيمِ بِأَبٍ أَوْ أُمٍّ۔ کہہ رہے کہ کنیت وہ ہے کہ جس کے شروع میں، جس کے صدر میں اب یا ام ہو،
کیا ہے؟ جس کے شروع میں، جس کے صدر میں اب یا ہو اور تعظیم پر دلالت کرے اسے کہیں گے کنیت. جیسے ابو القاسم، ابا عبداللہ، ام ہانی. سمجھ رہے مولانا؟ ہاں. کنیت کیا ہے؟ کنیت وہ ہے کہ جس کے شروع میں اب یا ہو اور جو تعظیم کا فائدہ دے، تعظیم پر دلالت کرے، جو تعظیم کے لیے ہو. اصل کنیت ہے ہی ہے، عرب میں کنیت تعظیم کے لیے ہے. عرب کے علاوہ کہیں اور کنیت کا استعمال ہوتا بھی نہیں ہے. کنیت صرف سب سے زیادہ رائج کیا ہے مولانا؟ وہ سر نیم، فیملی نیم جس کو کہا جاتا ہے، جس کو گجراتی میں تمہارے اٹک کہتے ہیں، یہ پوری دنیا میں چلتا ہے. لیکن عربوں میں کنیت سب سے زیادہ استعمال ہوتی ہے، چونکہ کنیت تعظیم پر دلالت کرتی ہے. وہاں احتراماً کیا ہے، کسی کا اصل نام نہیں لیا جاتا ہے بلکہ کنیت کے ساتھ اسے پکارا جاتا ہے. ابو ہانی، ام فروا، ام رباب کیا کہا جاتا ہے نا. تو وہ کہہ رہے ہیں اما کنیتن علم، یا تو کنیت ہوگا وہی، اور کنیت وہ ہے ما جو تصدر کہ جس کے شروع میں ہو بے ابن او امن، یہ بیچ والی عبارت ابھی چھوڑ دے، جس کے شروع میں اب یا ہو لافادتی تعظیم، تعظیم کے افادے کے لیے، تعظیم کا فائدہ دینے کے لیے، تعظیم پر دلالت کے لیے. ٹھیک مولانا؟ ہاں. نحو ابی عبداللہ، جیسے ابی عبداللہ، ام کلثوم. ٹھیک. ابھی آپ نے دیکھا اوپر والی لائن میں جب کنیت کو سمجھایا اور بتایا تو کہا کہ کنیت وہ ہے جس کے شروع میں اب یا ہو. بعض لوگوں نے کنیت میں توسیع دی ہے، اس کا دائرہ اور بڑھایا اور کہا کہ کنیت صرف وہ نہیں ہے کہ جس کے شروع میں اب یا ہو، بلکہ اگر شروع میں ابن یا بنت ہے تو وہ بھی کنیت ہے. ٹھیک ہے مولانا؟ یعنی پہلے کنیت صرف اور اب جس کے شروع میں تھا، لیکن اب توسیع دیا گیا، کہا گیا کہ نہ، جس کے شروع میں ابن ہوگا یا بنت ہوگا وہ بھی کیا کہلائے گا؟ وَجَعَلَ مِنْهَا بَعْضُهُمْ، اور اسی کنیت میں سے قرار دیا ہے بعض لوگوں نے ما تصدر بِابْنٍ او بنت، اسے کنیت قرار دیا ہے کہ جس کے شروع میں ابن یا بنت ہو. تصدر یعنی مولانا جس کے صدر میں ہو، ابتدا میں ہو، شروع میں ہو. ٹھیک ہے مولانا؟ جیسے ابن جلا، بنت الشاتی. ٹھیک. تو یہ ایک دوسری تقسیم ہے علم کی، کہ علم اسم ہو سکتا ہے، علم کنیت ہو سکتی ہے، اب یہ لقب ہو سکتا ہے. تیسری چیز وَإِمَّا لَقَبٌ، لقب کیا ہے؟ لقب وہ جو اچھائی یا برائی پر دلالت کرے، جو مد ہو ذم کا فائدہ دے، جو مد ہو ذم کا فائدہ دے. اگر کسی کے نام سے کوئی مدح ظاہر ہو رہی ہے، مدح پر اگر وہ کلمہ دلالت کر رہا ہے تو لقب، یا ذم پہ دلالت کر رہا ہے تب بھی کیا ہے؟ اسے لقب کہے. لقب ہوتا ہی ہے مدح و ذم کے لیے. کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اچھا لقب دے دیا جاتا ہے، غلط کام کرتا ہے تو مولانا ایک ایسا لقب دے دیا جاتا ہے کہ جس سے اس کی غلطی اور اس کی برائی ظاہر ہو، اسی کو کہتے ہیں لقب.
وَإِمَّا لَقَبٌ علم یا تو لقب ہوگا، وَهُوَ مَا أَفَادَ الْمَدْحَ أَوِ الذَّمَّ، اور لقب وہ ہے جو مدح یا ذم کا فائدہ دے۔ افادہ یعنی افادہ یفیدو فائدہ دینا۔ آپ اگر یہ نہیں کہہ سکتے تو کہتے جو مدح و ذم پر دلالت کرے، جس سے مدح و ذم ظاہر ہو۔ ٹھیک ہے مولانا؟ تو ہر وہ علم کہ جو مدح یا ذم پر دلالت کرے اسے کیا کہا جائے گا مولانا؟ لقب کہا جائے گا۔ جیسے صادق، جب کسی کو صادق کہا جاتا ہے تو کلمہ صادق سے مدح ظاہر ہوتی ہے، بھائی سچا انسان ہے، اس کی صداقت، اس کی سچائی اجاگر ہوتی ہے، تو یہ لقب ہے۔ یا کسی کو کہا بطخ جیسا، پک 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 بولنے والا ہے، کسی نے کہا ہے بطہ، کسی کو کہہ دیا آپ نے، تو جب بطہ کہہ کے پکاریں گے آپ کسی کو تو اس سے کیا ہے؟ اس کی مذمت ظاہر ہوگی، یار یہ زیادہ بولنے والا، بکواس کرنے والا انسان ہے، اسی لیے اس کو یہ کہا جاتا ہے۔ تو اگر کسی علم سے، کسی کلمے سے کسی کی مدح ظاہر ہو رہی ہو یا ذم، تو اسے کیا کہیں گے؟ لقب۔ یہ دوسری تقسیم تھی۔ اب آئیے تیسری تقسیم علم کی۔ وَأَيْضًا، علم کی ایک تقسیم یہ ہے کہ اما مرتجل غیر مأخوذ عن شیء من ارتجل الامر ای اخترعه كأنه فعله قائما على رجله من غیر ان يقعد متعانیا فيه نحو عدد اسم رجل و اما منقول والمنقول ما نقل عن اسم ذات جیسے اسد و حاتم، او اسم معنی جیسے فضل، او عن فعل ماضی نحو شمر۔ یہ تیسری تقسیم تھوڑا توجہ فرمائیں۔ البتہ منطق میں بھی یہ سب، پتہ نہیں منطق پڑھتے کہ نہیں آپ لوگ؟ الفاظ کی بحث میں یہ تمام چیزیں آئی ہیں، ہے نا؟ چلو تو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی، مجھ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ علم کی ایک تقسیم یہ ہے کہ علم یا تو مرتجل ہے یا منقول۔ مرتجل کسے کہتے ہیں؟ مرتجل اسے کہا جاتا ہے جسے ابتدائی طور پر اختراع کیا گیا ہو، بنایا گیا ہو، پہلے اس کا وجود نہیں تھا، آپ نے ہی اس کو وجود بخشا ہے، کوئی مٹیریل نہیں تھا۔ سمجھ رہے ہیں؟ آپ نے اس چیز کو ایجاد کر دیا، بنا دیا، اس کو کہتے ہیں مرتجل۔ اچھا، مرتجل کیوں کہا جاتا ہے؟ مرتجل اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اپنے وجود میں کسی اور کی بیساکھی کا محتاج نہیں، یہ خود سے کھڑا ہے اپنے پیروں پہ، رجل سے، یہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہے، گویا اس کا وجود اپنا ہے، کسی اور کے سہارے کھڑا نہیں ہے۔ اس کو ابتداءً کیا ہے؟ بنایا گیا، اختراع کیا گیا، وجود بخشا گیا ہے، اس لیے مرتجل۔ منقول کیا ہوتا ہے کہ وہ پہلے اس کا وجود ہوتا ہے، کوئی اور معنی رکھتا ہے، ٹھیک، پھر اس معنی سے نکال کر ہم لے کے چلے آتے ہیں دوسرے معنی میں، تو یہ منقول ہے، منتقل ہو گیا، نقل ہو گیا، یہاں سے چلا آیا اب یہاں، تو یہ منقول۔ لیکن مرتجل کیا ہوتا ہے؟ وہ پہلے ہوتا ہی نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اصل میں وہ ہوا ہی اس وقت ہے جب آپ نے اس کو وجود دیا ہے۔ اچھا، جیسے مثال دے دوں، جیسے فرض کر لیں ہے ہی نہیں بھائی لغت میں کہیں، سمجھ رہے ہیں؟ لغت میں یہ کلمہ ہے ہی نہیں جو کسی معنی پہ دلالت کرے اور پھر آپ وہاں سے لے کر کے کسی اور شخص کو یہ نام دے دیں، سمجھ رہے ہیں؟ آپ نے ایجاد کیا ہے، آپ نے اس کو بنایا ہے، کسی ایک شخص کا نام یہ آپ نے رکھ دیا، یہ آپ کی لغت ہے، آپ کے ایجاد کردہ کلمہ ہے، تو یہ اپنے پیر پہ کھڑا ہے، آپ نے نہیں کہ وہاں سے کہیں سے کسی لغت کی کتاب سے آپ نے لیا ہو، وہ کچھ اور معنی پہ دلالت کر رہا تھا اور اب
کسی اور معنی پہ دلالت کر رہا ہو، نہ، یہ ایک دم بالکل سمجھیے کہ جیسے آدم کی خلقت ہوئی ہے نا، پہلا آدمی وہ بھئی یہ ہے، آپ نے ابھی ابھی اس کو ایجاد کیا ہے، یہ کسی اور کے بطن سے پیدا نہیں ہوا ہے، یہ اپنے پیر پہ کھڑا ہوا ہے، اس کو کسی کی بیساکھی، کسی اور کا سہارا نہیں ملا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اچھا، یہ ہو گیا ایک اسد۔ اسد لغت میں تھا پہلے ہی، جنگلی شیر کا معنی رکھتا تھا، آپ نے کسی کے اندر بہادری دیکھی، آپ نے اس کو کہہ دیا اسد، یا آپ نے مثلاً کی ایسے ہی کسی کو نام دے دیا بھائی اسد، تو یہ اسد آپ نے ایجاد تھوڑی کیا ہے، یہ تو پہلے ہی سے تھا، ٹھیک؟ یہ کیا ہوا؟ خالی نقل ہوا ہے، پہلے وہ ادھر جنگل سے نکال کے آپ بستی میں لے کے چلے آئے، جنگل سے نکال کے آپ اس کو، اب یہ اس کا تو کہیں پتہ ہی نہیں تھا، نہ جنگل میں تھا نہ بستی میں تھا، بات سمجھ میں آئی؟ ہاں، تو اس طریقے کے اسماء سمجھ رہے ہیں کہ جو ایجاد کیے جائیں، جن کا اختراع کیا جائے، جنہیں خلق کیا جائے، جسے بنایا جائے ابتدائی طور پر، جو اپنے وجود میں کسی اور کا محتاج نہ ہو، جو کسی دوسری بیساکھی پر کھڑا نہ ہو، جو قائم بے ذات ہی ہو، ایسے یوں کہا جائے، جو قائم بے ذات ہی ہو، تو یہ ہو جائے گا مرتجل، جو کسی اور سے نہ لیا گیا ہو، آسان لفظوں میں اتنا سمجھ لو، مرتجل اس علم کو کہا جاتا ہے جو کسی اور سے نہ لیا گیا ہو، ختم، جو قائم بذات ہی ہو، جس کا اختراع کیا گیا ہو، لیکن منقول کیا ہوتا ہے؟ تو کسی اور سے لیا گیا ہو، ٹھیک سمجھ میں آ گئی؟ ہاں، چلے اب عبارت دیکھیں، وَأَيْزًا إِمَّا مُرْتَجَلٌ غَيْرُ مَأْخُوذٍ عَنْ شَيْءٍ، یہ اس کی تعریف ہے۔ ایک تقسیم علم کی یہ ہے کہ اما مرتجل، کہ علم یا تو مرتجل ہوگا، مرتجل کیا ہے؟ غیر ماخوذ عن شیء، جو کسی دوسری شے سے اخذ نہ کیا گیا ہو، نہ لیا گیا ہو، نہ بنایا گیا ہو، جو کسی اور سے نہ بنایا گیا ہو، ختم، جو کسی اور سے نہ لیا گیا ہو، جیسے کہا جاتا ہے من ارتجل الامر، یعنی کیا؟ اے اخترعہ، یعنی اس نے کام کیا، یعنی اس نے اختراع کیا، اس نے ایجاد کیا، ٹھیک، ایک چیز بنائی، کأنہ فعلہ قائما علی رجلہ، گویا یہ ایسے ہی ہے کہ فعلہ قائما علی رجلہ، اسے ایسے بنایا گیا کہ جیسے وہ اپنے پیر پر کھڑا ہے، من غیر ان یقعد متعنیا فی، بغیر اس کے کہ اس کو کسی تکیے کی ضرورت ہو، کسی اور کے سہارے کی ضرورت ہو، سمجھ رہے؟ یہ سمجھانے کے لیے آپ بس اتنا ہی خالی سمجھے کہ مرتجل جو کسی اور سے نہ لیا گیا ہو، جس کا ابتدائی طور پر اختراع کیا گیا ہو، جسے بنایا گیا ہو، ٹھیک، نحو ادد، جیسے کیا مولانا؟ ادد، اسم رجل، کسی شخص کا آپ نام دے دو، آپ اپنے ذہن سے ایک کوئی ایسا لفظ نکالیے جس کا لغت میں وجود نہ ہو، یا آپ کہیں سے نہ لے، ہو جائے گا مرتجل، وہی نام دے دے کسی کو، سمجھ رہے ہیں؟ وَإِمَّا منقول، مرتجل کے مقابلے میں کیا آتا ہے؟ منقول، مرتجل کسی اور سے نہیں لیا جاتا، منقول کسی اور سے، منقول ما نقل عن اسم، اچھا یہ بھی جو نقل ہوتا ہے، جو لیا جاتا ہے، کبھی اسم ذات سے، کسی ذات کا نام ہے، اس سے آپ نے نقل کر دیا، اسد، آپ نے نام رکھ دیا کسی شخص کا، تو اسد اسم ذات ہے، اسد لغت میں تھا، جنگلی شیر کے لیے یہ نام تھا، ٹھیک، آپ نے منتقل کر دیا، نقل کر دیا، وہی نام دے دیا کسی شخص کو، تو یہ ہو گیا منقول، اور یہ چونکہ
ذات سے نقل ہوا ہے، اس کو کہیں گے اسم ذات سے نقل ہوا ہے. وحاتمن یا حاتم، کیا مولانا؟ حاتم. او ان اسم معنا، یا نا اسم ذات سے نقل نہیں ہوا ہے، اسم معنا سے نقل ہوا ہے. ٹھیک، جیسے فضل. او ان فعل ماضن، یا فعل ماضی سے نقل ہوا ہے. یعنی بتانے یہ چاہتے ہیں کہ منقول کی مختلف صورتیں ہیں. جو اس میں منقول ہوتا ہے وہ کبھی منقول از ذات ہوتا ہے، کبھی منقول از اسم معنی ہوتا ہے، کبھی منقول از فعل ماضی. کسی بھی چیز سے نقل ہو سکتا ہے نا. جب نقل ہی کرنا ہے، کسی سے لے کے آنا ہے، تو آپ تو کہیں سے بھی لا سکتے ہیں نا مولانا، کہ نہیں؟ اسی لیے یہ تمام صورتیں، مرتجل میں نہیں ہے کوئی صورت، مرتجل بس ایک ہی ہے. لیکن منقول کہ جو کسی اور جگہ سے لیا گیا ہو، جس کو نقل کیا گیا ہو کسی سے، تو ہو سکتا ہے کہ اس میں ذات سے آپ نے نقل کیا ہو سکتا ہے اس میں معنی سے آپ نے نقل کیا ہو سکتا ہے کہ فعل ماضی سے، مضارع سے، امر سے، کہیں سے بھی آپ کر سکتے ہو، ہے نا؟ کسی کا نام اقیم الصلاۃ رکھ دو بھائی، تو کیا ہوگا؟ منقول از فعل امر کہیں گے. کیا مولانا؟ نہیں ہوگا. اور ان فعل ما، جیسے شمر، شمرہ یہ نام لیں گے لفرسن، فرس کا. او ان مزارعین، مزارع کا، جیسے تغلب، تغلبو لقبیلتن، یہ قبیلے کو نام دے دیا گیا تغلبو. یہ چونکہ ہمیشہ جنگ و جدال میں غالب آتے رہے ہوں گے، ہے نا، ہمیشہ کامیاب ہوتے رہے ہوں گے، غالب ہونے والے لوگ، تو تغلب ہے نا، فعل مضارع سے لے کے گئے. او ان فعل امر، جیسے قم. اب یہ قم، شہر قم جو ہے، کیا مولانا؟ منقول ہے. کس سے نقل ہوا ہے؟ فعل امر سے. فعل امر ہے قم، لیکن شہر کا نام آپ نے رکھ دیا. ٹھیک. او ان تسنیہ، تسنیہ سے ہو سکتا ہے. اب الجام، جیسے کاظمین، تسنیہ سے ہے. عرفات، عرفہ کی جمع ہے. بناء علی کونہ جمعا، البتہ یہ عرفات کیا ہے؟ جمع سے منقول اس وقت مانا جائے گا جب ہم اس کو جمع مانیں گے، عرفات کو عرفہ کی. لا مفردن، کیونکہ اس کا کوئی مفرد نہیں ہے، تو ملحقاً بالجمع المؤنث. تو ایسی صورت میں اب یہ بحث گزر چکی ہے مولانا. ملحقات جمع مؤنث میں نہیں، ہاں اسی کی طرف اشارہ ہے. کہہ رہے ہیں کہ یہ عرفات ہو سکتا ہے منقول، کہہ سکتے ہیں آپ اس کو. کس سے منقول ہوا ہے؟ جمع سے. جمع سے کب منقول ہوگا؟ جب اس کے مفرد عرفہ مانیں گے. بھلا اگر عرفہ آپ اس کی مفرد نہیں مانیں گے تو یہ ملحقات جمع ہوگا، جمع نہیں ہوگا. بات سمجھ میں آئی؟ او ان اسم جنس، ہو سکتا ہے اسم جنس سے منقول ہوا، جیسے النجم، لنجم خاص، ایک خاص ستارے کے لیے. یا المدینہ، لمدینۃ النبی. گویا منقول کی مختلف نوعیت، مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں. آپ نے کہاں سے لیا ہے وہی نام دے دیا جائے گا اس کو. کسی ذات سے لیا ہے تو کہیں گے منقول الذات، مولانا. صفات سے لیا تو کہیں گے منقول الصفات. فرق کر لیں. کسی فعل سے نقل کیا ہے آپ نے، وہاں سے لیا ہے تو اس فعل کا نام دیا ہے. فعل ماضی سے لیا ہے تو کہا جائے گا منقول از فعل ماضی، منقول از فعل مضارع، منقول از فعل امر، جو بھی ہو. ٹھیک، بحث واضح ہے. چلیں اتنا رہنے دیں، بقیہ کل انشاءاللہ.